مدینے کے پہاڑ سے آگ نکلی، آتش پہاڑ، عمر کا زمانہ، آگ تیزی سے مدینے کی طرف آئی۔ آپ نے کہا تمیم داری کدھر ہے؟ ان کو بلایا گیا، تمیم اس آگ کو بجھاؤ۔ کہ من انا وما انا، یہ طوفانی آگ اور یہ آتش شام میں کیسے بجھاؤں؟ کہ ما هو الا انت، تو بجھائے گا، چل۔ تو آگے گئے اور آگ کے سامنے ایسے کیا، آگ پیچھے ہٹ گئی، آگ پیچھے ہٹ گئی۔ پانی نہیں پیچھے ہٹتا پیا، شکر کرو کسی دریا دے کدی تو نہیں بیٹھے ہو، ساڑھے پاس سے آگے دیکھو۔ انہوں نے آگ کو ایسے کیا اور پیچھے ہٹ گئی، پھر ایسے کیا وہ اور پیچھے ہٹ گئی، پھر ایسے کیا اور پہاڑ کے اندر داخل کر کے آ گئے۔ علا بن حضر بھی بحرین کے کنارے پر سمندر ہے، کشتیاں کوئی نہیں۔ جب غلام تھے تو سردار تھے، جب باغی بنے تو ذلیل ہو گئے۔ امیر گھوڑے سے اترے، 2 نفل پڑے، آگے لمبی دعائیں مانگی، یا علیم یا حلیم یا عظیم یا علیو یا عظیم، 4 نام۔ سمندر پار کرنا ہے، رستہ دے، کہنے کے بسم اللہ پڑھو، کود جاؤ، سم اللہ وقت ہم، چھلانگے لگاؤ، بسم اللہ پڑھو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں فسمینا وقت حمنا، ہم اپنے اونٹوں پر تھے، ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہم نے اونٹ ڈالے، اللہ نے سمندر کا پانی زمین میں غائب کر دیا۔ فما بل الماء اسفل خفاف ابلنا، پانی نے ہمارے اونٹ کے پیر بھی تر نہیں کیے۔ جب غلام مصطفیٰ تھے تو اس طرح کائنات تابع تھی، غلام تھی۔ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھٹک گیا جنگل میں، آگے شیر دھاڑتا ہوا آیا، کہنے کہ سن یا ابا الحارث، شیر کا نام ابا الحارث بھی ہے، انا مولا رسول اللہ، جانتے ہو کینوں کھا رہے ہیں دند، میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں، ابو لگ میں نے راہ دکھا، میں راہ بھول گیا۔ تو شیر آیا اور آپ کو ایسے دم مارنے لگا، جا لگی بس اور آگے آگے شیر، پیچھے پیچھے سفینہ، آگے آگے شیر، پیچھے پیچھے سفینہ، چلتے 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 صحابہ کے کیمپ تک پہنچا کر پھر ان کو یوں دیکھنے لگا، جی ہوں میں واپس لگا جاؤں، انہوں نے کہا جاؤ۔ پھر وہ شیر واپس چلا گیا۔ جب ہم غلام مصطفیٰ تھے، بڑے عزت والے تھے، آسمانوں پہ نبوت انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، پانیوں پہ نبوت، کوئی پانی کا نشان نہیں ہے، تھوڑا سا پانی رہ گیا، 30,000 کا لشکر۔ اور حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ اب ہم مرتے ہیں، پانی چاہیے۔ آپ نے کہا جس کے پاس جتنا پانی ہے اکٹھا کرو، 1 قطرہ، 1 گھونٹ، 2 گھونٹ کرتے کرتے ایک آدھا لوٹا بن گیا، آدھا۔ آپ نے اس میں اپنی 5 انگلیاں ڈالی، 5 جگہ تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، انگلیوں سے پانی۔ 30,000 لشکر نے اپنے برتن بھرے، پانی پیا، پیاس بجھائی، اور میرے نبی کی انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا۔ علماء کہتے ہیں آب زمزم افضل ہے، یہ جنت کا پانی افضل ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں جنت کا پانی، کچھ علماء کہتے ہیں آب زمزم، چونکہ آب زمزم سے معراج پہ جاتے ہوئے آپ کے دل کو دھویا گیا۔ لیکن کچھ علماء کہتے ہیں دنیا کا سب سے مقدس پانی وہ ہے جو میرے نبی کی انگلیوں سے نکلا تھا۔ کنویں میں پانی نیچے کڑوا، حدیبیہ کے موقع پر یا رسول اللہ 1400 آدمی، پانی کوئی نہیں۔ آپ نے کنویں کو دیکھا، نیچے آپ نے تھوک ڈالا، پانی جوش مارتا ہوا کنارے پر آ گیا، سب نے پانی پیا۔ عرب جاہلیت میں گو کھاتے تھے، جڑے خانہ بدوش نان مسلم ہیں وہ بھی گو ناپتے کھاتے، اس نے شکار کیا ہوا تھا اور رسی سے باندھا ہوا تھا۔ جب وہ گزرا تو آپ کی محفل تھی، کہنے لگا اے کون ہے؟ تو وہ کسی نے کہا کہ وہی جو کہتا میں نبی ہوں۔ تو اس نے اپنے اونٹنی کو موڑا، کہنے اگر میری تیری قوم کا سلن ہوتی نا میں تیری یہی گردن اڑا دیتا۔ حضرت عمر کی آنکھیں ایسے گھومنے لگی، یا رسول اللہ دعنی اضرب عنقہ، اب انہوں اجازت دے میں ذرا تلوار اینڈ کر دوں۔ اذا سرت لما، آپ نے فرمایا عمر تجھے پتا ہے اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ اخلاق کتنا بڑا عمل ہے۔ آپ نے کہا یار جانتا تھا تیری ناراضگی کی ہے، بتا کہ ناراضگی بعد سے اس نے گرا کھولی اور گو کو ایسے اٹھا کر آپ کے سامنے پھینک دیا کہ اے بولے تو نبی ہے تو میں مان جاؤں، نہیں تو میں کوئی نہیں بنتا۔ اینکر ہو گیا، اسا کیا مویا تو بندہ نہیں بولیندا۔ آپ مسکرائے اور ایک نظر اس کا سے ڈالی، تھوڑی دیر اس کو دیکھتے رہے، پھر کہا یا رب، ضبط عربی میں گو کو کہتے یا رب۔ اس نے اپنے ہاتھ ایسے کی، وہ گردن تھوڑے دیر سینہ اوپر گیا، چہرہ اوپر کیا اور عربی میں بولی لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ۔
لبیک میں حاضر، سعدیک وہ میری خوشبختی، وہ تسی میں نے سدیا۔ سب سے خوبصورت نام اس گوہ نے آپ کو دیا ہے۔ باقی نام لوگوں نے رکھے ہیں، علماء نے، صوفیاء نے، اولیاء کرام نے، صحابہ نے، اور یہ نام گوہ نے آپ کو دیا۔ میں انہیں ترجمہ کریں گا، یا زین من وافا یوم القیامہ لبیک حاضر سعدیک وہ میری بخت جاگے۔ ایک قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے، ذرا قرآن سنو، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها الحاقة ما الحاقة القارعة ما القارعة هل اتاك حديث الغاشية وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين۔ کیا خوفناک نام ہے، اور وہ کہہ رہی ہے آپ کی برکت سے وہ دن خوبصورت ہو جائے گا۔ آپ نے کہا من تعبد، کون ہے تیرا رب، کس کی پوجا کرتی ہے، وہ انہوں پتا ہے، تو آج تو مسلمان کو نہیں پتا۔ تو کہتے من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر، حکومت زمینوں پر، راس سے سمندر میں، رحمت جنت میں، عذاب جہنم میں۔ آپ نے کہا من انا، ہوں گالے سے مکڑی آئے، من انا، اس نے کہا اے تینوں نبی مننے تو تاں نہ مننا۔ ہم نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، اور اس کو پتا تھا کہ چھوٹے نبی بھی آئیں گے تو مہر لگائی، وخاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ قد افلح من صدق قد خاب من کذب، جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب۔ آپ نے کہا اس کو انعام بھی دو، عمر جو تم نے اس کو ڈانٹا ہے نا، اس کو انعام بھی دو، اس کو خوش کر کے بھیجو، یہ میرے آپ کے نبی ہیں، یہ میرے آپ کے رسول ہیں۔ ان کی زندگی جنت تک پہنچانے کا راستہ ہے، ان کی زندگی آخرت تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ تم میں پیدا ہوا، تمہارے خاندان میں پیدا ہوا، اس جیسا کوئی خاندان دکھاؤ۔ السلام علیکم، گائیڈڈ نور آ رہا ہے آپ کے لیے مولانا طارق جمیل کے اولڈ اور لیٹسٹ بیان۔ مولانا طارق جمیل کے اولڈ اور لیٹسٹ بیان سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے بیانات کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ نیکی کی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے جو نسلوں کو ثواب دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ من انفسکم کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، تھوڑے بیچ پیدا ہوا ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، عبد مناف کی نسل ہے، قصی کی نسل ہے، کلاب کی نسل ہے۔ دیکھو تو صحیح کہ پیڑھی تو دیکھو، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن برہ بن کعب بن لبی بن خالد بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن بدر بن نظام بن معد بن عدنان بن اول بن حمیسہ بن سلامان بن ناشد بن حزام بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمر بن یسربی بن یحزر بن یلحم بن یرحض بن عیفی بن زیشان بن عیسر بن اقنار بن اینہام بن مقصر بن ناحد بن زاہر بن سمی بن مزی بن عوض بن حرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن نحور بن سرور بن رعوب بن فائش بن عامر بن الفشار بن سام بن نوح بن لامر بن نتوشائے بن ادریس بن یلد بن منہلین بن کینان بن آنوش بن شیسہ بن آدم علیہ السلام۔ میں جب روزہ مبارک پہ جاتا ہوں پوری پیڑھی پڑھ کے سلام پیش کرتا ہوں، چونکہ ہمارے پنجاب کے ذمہ داروں کی ایک روایت اب تو ختم ہو گئی ہے، ہمارے جدی پشتی مراسی ہوتے تھے، اب بھی میں نے اس کو باقی رکھا ہے، باقی سارے کوئی سیاست میں بڑھ گیا، کوئی شہر میں بڑھ گیا، میں نے اپنے دیہات کو زندہ رکھا ہوا ہے اس تصور کے ساتھ کہ میں جب روزہ مبارک پہ جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، میں ایک چھوٹا سا ذمہ دار ہوں، میں اپنے مراسیوں کو پالتا ہوں، میں چاہتا ہوں میں آپ کا اور
اہل بیت کا مراسی بن جاؤں، تاکہ آپ قیامت کے دن مجھے کہیں کہ ہمارا طارق جمیل مراسی کدھر ہے۔ مجھے اس بات پر بخشش کی امید ہے، اے بیان پتہ نہیں میرے قبول ہے کہ نہیں قبول، بندہ شہرت پہ آ کے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ دی قسم کھا کہنا تسی سارے اللہ دی رضا واسطے ہے، لیکن میں اپنی قسم نہیں کھا سکتا۔ میں نے اپنے خلوص تے شک ہے، تھوڑے یقین تے پورا یقین، تھوڑی نیت تے یقین ہے، اپنے خلوص تے شک شہرت بندے نو ہوا چ کھڑا کر دیندی ہے۔ اللہ قبول فرماوے تو فرماوے، کہ یا رسول اللہ ڈھول بازے ہیں پتہ نہیں ہے قبول میں نے اپنا مراسی بڑھا اب اہل بیت کا مراسی بڑھا میں جدہ بھی روزے تک جانا میں پوری پیڑی پڑھ کے سلام پیش کرے من انفسکم۔ پھر افریقہ میں اس کو پڑھتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، ایک رسول بھیجا ہے جس جیسا حسین کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اپنے نبی کو پڑھو تو اس سے عشق کرو۔ دو ہی ہیں دنیا میں عشق کے لیے، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا رسول ہے، باقی تو سب دھوکہ ہے، سب غرض کی محبتیں ہیں، بیوی بچے ماں باپ سب اغراض کی محبتیں ہیں۔ دو ہستیوں ہیں جنہوں نے اپنی غرضیں مٹا کر تمہیں چاہا ہے، ایک میرا اللہ ہے اور ایک میرا حبیب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوپر اللہ نے اٹھایا، ایک تخت آیا، تخت پر بٹھایا اور آج عرش جھوم رہا تھا۔ یہ جھومر نہیں ڈالتے ہوئے خوشی میں، اس دن عرش جھوم رہا تھا، جھومر ڈال رہا تھا کہ آج محمد مصطفیٰ کے قدم میرے اوپر پڑیں گے۔ اس کی جھومر تھی۔ کیا کمال ہے یار، کیا کمال ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ الصمد، اللہ الذي رفع السماوات، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سلام تو دیکھو کیا ہو رہا ہے، اتنے بڑی شان والے نبی کے طریقے چھوڑ کے کیسے زندگی میں خوشیاں پاؤ۔ میرے نبی نے کہا جھوٹ ہلاک کرتا ہے، تم تاجروں نے کہا جھوٹ کے بغیر تو تجارت نہیں چلتی۔ میرے نبی نے کہا سود حرام ہے، میرے قدموں کے نیچے دفن ہے۔ یہ بڑے تاجر کہتے ہیں سود کے بغیر تو انڈسٹری نہیں چلتی۔ چلا کے دیکھ لیے جتنے سود میں پھنسے ہوئے ہیں آج بھوکے مر رہے ہیں وہ۔ میرے نبی نے کہا سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ امت نے کہا سچ بولنا تک کم ہی نہیں بنتا، کدھر چلے گئے ہو؟ این تذهبون، کہاں چلے گئے ہو؟ 180 پر تبدیل ہو گئے ہو، 180 پر۔ میرے نبی کی دو صفتیں مشہور ہوئی، صادق، امین، سچے، امانت دار۔ یہ دو صفتیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ میرے بھائیوں، نل پہ صرف کلمے دیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اللہ کو ساتھ لینا، اللہ کی قسم ایک پیسہ بھی نہیں لگتا اللہ کو ساتھ لینے کے لیے، ایک پیسہ نہیں لگتا، صرف توبہ اور غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو، اس کی رحمت کو میں اپنے آغوش میں لے لے۔ اس کو تو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، وہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، صحابہ ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے جو میں جانتا ہوں تو تمہارا رونا بڑھ جائے اور تمہارا ہنسنا کم ہو جائے۔ سب رونے لگے، آپ پیچھے ہٹے تو جبریل آ گئے، یار یا حبیبی آپ نے میرے بندوں کو مجھ سے اتنا ڈرا دیا، وہ سارے رو رہے ہیں، جا واپس جا، ان کو ہنسا جیسے رلایا ہے۔ یہ تو میرا اللہ ہے، اس سے بڑا قدردان اور کہاں سے لاؤں؟ بھائیو اللہ سے صلح کریں، صلح کا راستہ ہے محمدی بنے۔ زندگی صرف داڑھی رکھنے سے محمدی نہیں بنتا،
اور پگڑی باندھنے سے یہ مولوی بلال بیٹھا، مولوی بننے سے آدمی محمدی نہیں بنتا، یہ اندر اور باہر سارا محمدی روپ میں ڈھلے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عالی شان مقام مرتبہ پائے گا۔ اس وقت جو بادل غصے میں ہیں، پہاڑ غصے میں ہیں، یہ کوئی فطرت کسی انسان کا کام تو ہے نہیں، بادلوں کو اللہ اٹھاتا ہے، بارش کو اللہ بناتا ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، کیا خوبصورت آیت ہے، دیکھتے نہیں ہو اللہ کیسے بادلوں کو آہستہ 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 جوڑتا ہے روزانہ۔ یہ سائنس کی بات ہے، منو یا نہ منو، کیونکہ میں نے دونوں علم اللہ کے فضل سے پڑھے ہوئے ہیں تو میں دونوں کو ملا کے بات کر لیتا ہوں۔ روزانہ 15 لاکھ ٹن پانی سمندر اور دریاؤں سے بخار بن کے اوپر اڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد پانی میں مد و جزر ہے، آپ دیکھتے ہیں کبھی کھڑا نہیں ہوتا، چونکہ اللہ کا کیا نظام ہے، ہائے میرے رب۔ پانی اور اوپر ہوا، اب میرے یہاں ہوا ہے، یہاں سر کے اوپر، پانی کے چند سینٹی میٹر اوپر ہوا ہوتی ہے، پانی کے اوپر نہیں ہوتی۔ اگر ہوا پانی کے اوپر ہو تو اسے ہلنے نہ دے، وہ تھوڑا سا اوپر ہوتی ہے، اس اوپر ہونے کی وجہ سے اس میں وہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے پانی اچھلتا ہے، پانی اچھلتا ہے، اس کے اچھلنے سے بلبلے پیدا ہوتے ہیں، وہ بلبلے پھر پھٹتے ہیں، ان کے پھٹنے سے چھوٹے چھوٹے پانی کے ذرات جو اوپر ہوا ان کو اٹھا کے لے جاتی ہے۔ اگر سمندر میٹھے ہوتے کبھی بارش نہ ہوتی، اگر سمندر میٹھے ہوتے تو یہ بدبودار ہو جاتے، ان کی بدبو سے 29% خشکی ہے، 71% سمندر کا پانی ہے، اس کی بدبو ہی ہمیں برباد کر دیتی۔ اس میں نمک کہاں سے آتا ہے؟ ساری دنیا کے دریا زمین کا نمک کھینچتے ہیں سمندر میں ڈالتے ہیں، ساڑھے ذمہ لگ جانا جو بھائی نمک اٹھو وہ سمندر ہے اور کم اور تھا کوئی نہیں ہوگا نا نمک کی جائے۔ آپ لوگوں نے دیکھا نہیں جو نہر عبداللہ پور والی اس کے کنارے پر لگے ہوئے ہیں نلکے لگے ہوئے ہیں کہ ان کا پانی میٹھا ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، کبھی گزر ہوتا ہے تو لوگ وہاں پانی بھر رہے ہوتے ہیں کہ پانی نمک کو کھینچ کے آگے لے جاتا ہے اور زمین کے پانی کو فلٹر کر دیتا ہے، اور یہ دریاؤں نہروں سے دریاؤں میں جاتا ہے، دریاؤں سے پھر جا کر یہ سمندر میں گرتا ہے۔ چاروں اللہ نے یوں زمین کو بنایا، یہ اوپر شمال ہے، یہ نیچے جنوب ہے، دریا ادھر سے یوں آتے ہیں۔ اگر اللہ فلیٹ کر دیتا تو دریا تو سمندر سے جا نہیں سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ وہ سارا نمک آتا ہے اور سمندر میں جاتا ہے، نمک کو کڑوا کر دیتا ہے، اس میں کوئی بدبودار چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ نمک سمندر کا جو تیزاب ہے نمک کا، وہ اس کو گلا کے صاف کر دیتا ہے، ستھرا کر دیتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارب مچھلیاں پیدا کر دی، چاند کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ 14ویں رات کو چاند سمندر پورے جوبن اور جو میں نے تو بہت سمندری سفر اللہ کے فضل سے کیے ہیں، سارے بڑے سمندر اللہ نے پھرائے ہیں، تو وہ بلبلے اٹھتے ہیں، وہ پھر ان بلبلوں کو جب پھٹتے ہیں تو ان میں سے کچھ پانی کے قطرے چھوٹے ان کو ہوا اوپر لے جاتی ہے، یہ پانی اوپر جاتا ہے چھوٹے چھوٹے قطروں کی شکل میں، ان میں نمک ہوتا ہے، اس پانی کے ذروں میں نمک ہوتا ہے، اوپر بخارات ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہیں بارش کو برسانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہاں کے جو پانی کے قطرے ہیں وہ بخارات سے مل کر اس میں نمک ہوتا ہے، اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں، ٹھنڈا ہو کے وہ قطرے بنتے ہیں، پھر فضا کی آلودگی سے بادلوں کا رنگ بنتا ہے، پھر اللہ اس میں رنگ بھرتا ہے۔ ایک کالے بادل میں 10,000 ٹن پانی ہوتا ہے، اور جہاز میں سے گزرو تو لگتا ہے تجھے پتہ نہیں کپا چل جا رہے ہو۔ 10,000 ٹن پانی جب اللہ خوشی سے برساتا ہے تو انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم۔ جب اللہ خوشی سے برساتا ہے تو زمین کا کلیجہ پھاڑتا ہے، اس میں پانی کو ٹھہراتا ہے، پھر غلے، انگور اور کھجور اور بیلیں اور اچارہ اور باغات نکالتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے
تیز رفتار پانی کے ساتھ، وفجرنا الارض عیونا، زمین کے چشموں کو بھی پھاڑ کے باہر نکالا۔ قوم نوح کا واقعہ ہے۔ فالتقى الماء ولا امر قد قدر، زمین آسمان کے پانی نے مل کر ساری خلقت کو ڈبو دیا۔ بڑے سے بڑے پہاڑ کے اوپر پانی چڑھ گیا۔ جو اس وقت ہمارے ملک میں موسم باغی بن گیا ہے، بادل بغاوت پہ آ گئے ہیں، پہاڑ بغاوت پہ آ گئے ہیں۔ ہماری ٹیم وہاں کام کر رہی ہے، اللہ کے فضل سے وہ اوپر پہاڑوں تک پہنچے ہیں پیدل۔ ایک ایک پتھر اتنا بڑا ہے جتنا ایک کمرہ ہوتا ہے، ایک کمرے کے برابر بڑے بڑے پتھروں کو پانی نے لڑکا دیا ہے۔ اس کے نیچے لاشیں پڑی ہیں، نہ نکال سکتے ہیں، جانوروں کی لاشیں، انسانوں کی لاشیں بدبودار ہو رہی ہیں، نکال نہیں سکتے ہیں۔ کہ میرے رب نے ایک چھوٹا سا الارم دیا، لیکن ایک خوشخبری سنو، ہر کوئی اس کو عذاب کہہ رہا ہے، عذاب کہہ رہا ہے۔ میں اسے رہنا ہونٹ لگا ہوئے، ان کا کٹا ہوا سر ابن زیاد جیسے لعین کے سامنے پڑا ہوا ہے، تو یہ عذاب ہے۔ اور اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے ایسے ہونٹوں میں مار دیا اسے، اور کہنے لگا مرنے کے بعد بھی ایسا حسن میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ ایسے چہرہ چمک رہا تھا امام حسین علیہ السلام کا۔ تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ابن زیاد ان ہونٹوں پہ چھڑی نہ مار، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دکھا، انہوں نے چوما ہوا، مہربانی کرتی نہ کر۔ 17 اہل بیت پاکیزہ خون، پاک ہستیاں ذبح ہو گئے، تو کیا اللہ کا عذاب تھا؟ یہ عذاب تو یزید پہ ہے، آج تک لعنتیں برس رہی ہیں، ابن زیاد پر ہے، شمر پر ہے، ابن زیاد بھی قتل ہوا۔ مختار سقفی نے سارے قاتلین حسین کو پکڑ کے قتل کیا۔ جب ابن زیاد کا سر مختار کے سامنے رکھا گیا، کمرہ بھرا ہوا تھا، ایک دم اچھا 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 وہ آیا، دیکھا تو اتنا سا سانپ آیا اور ابن زیاد کی ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا، پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا۔ تو ایک دم سب پہ دہشت طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر آواز آئی، جا وہ آ رہا ہے، کیا دیکھا وہی سانپ پھر آ رہا ہے، اس کے ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا، پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکل کے باہر چلا گیا۔ اس کی تو ایسی کتوں والی موت آئی۔ یہ میرے رب نے جنت دینی ہے، جنت سستی نہیں ہے۔ الا ان صراط اللہ الغالیہ، الا ان صراط اللہ الجنہ۔ دیکھنے میں 22 میں پنجاب میں طوفان آیا تھا، اور ہماری فاؤنڈیشن نے اللہ کے فضل سے، اللہ نے ہم سے کام لیا، اس کا شکر ہے۔ کتنے گھر ہم نے بنوائے، کسی فاؤنڈیشن نے گھر نہیں بنوائے، پیسے دے دیتے تھے بنا لو، ہم نے خود بنا کے دیے، ہندوؤں کو بھی مسلمانوں کو بھی، جس کا ٹوٹا تھا بنا کے دیا، اور وہاں بھی ہماری ٹیم یہ کام کر رہی ہے۔ دیکھنے میں یہ عذاب ہے، 600 اخبار کی خبر ہے، میڈیا کی خبر ہے، ہزاروں گئے ہیں، لیکن خوشخبری ہے یہ سب شہید ہیں، یہ سیدھے جنت میں گئے۔ چاہے کوئی شرابی تھا، چاہے کوئی بے نمازی تھا، چاہے کوئی چور تھا، چاہے کوئی چرس بیچتا تھا، چاہے کوئی جوا کھیلتا تھا، جنہیں پانی میں اللہ نے بہا دیا، یہ شہید ہو گئے۔ اس رخ سے دیکھو، کربلا کو ساتھ ملاؤ، پھر یہ دیکھو میرا اللہ، میرا مالک اس امت پہ رحیم ہے، عذاب نہیں دیتا، ان کو بخشنے کے اسباب بناتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کی پوجا کی تو اللہ نے کہا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ان سب کو قتل کرو۔ وہ قتل ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام بڑے غمگین ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ دکھ ہو رہا ہے اپنے ساتھیوں کے قتل کا؟ کہ جی اللہ۔ تو اوپر دیکھ، جب اللہ نے اوپر دیکھا تو اللہ نے جنت کا دروازہ کھول کے دکھا کہ یہ دیکھ کیسی موجیں کر رہے ہیں۔ تو کہا واہ میرے اللہ، واہ میرے اللہ، اور کیا چاہیے؟ موج ہو گئی، موج ہو گئی۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شہید، جنت ہے فاصبر، اگر جنت میں ہے تو صبر کروں گی، ان کان غیر ذالک، اگر جنت میں نہیں تو اب فی بکاء یسمعہ الناس، ایسا رونا روؤں گی کہ سارے مدینے کو سناؤں گی۔ آپ نے کہا احبلت یا ام حارثہ، حارثہ کی ماں تو پاگل ہو گئی ہو؟ وہ شہید ہوا ہے۔ وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ، وہ چھوٹی جنت میں نہیں گیا، جنت الفردوس میں ہے، اور کہا میں دیکھ رہا ہوں نہر میں تیر رہا ہے۔ تو کہنے لگی بخن بخن یا حارثہ، اوہ واہ واہ حارثہ، تیریاں تو موجاں ہو گئیاں، موجاں ہو گئیاں، موجاں ہو گئیں۔ ہمارا ٹرینڈ بدل گیا نا، ہم نے زندگی کو اصل سمجھ لیا ہے اور موت سے گھبرانا شروع کر دیا ہے۔ موت تو اللہ سے ملنے کا مقام ہے،
جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل آئے اسرائیل کہ یا خلیل اللہ تو ٹائم آ گیا ہے، فرمانے لگے کیا خلیل بھی خلیل کی جان لیتا ہے؟ کیا دوست بھی دوست کی جان لیتا ہے؟ جب اللہ سے بات کر کے آؤ تو اوپر گئے واپس آئے، کبھی اللہ فرما رہے ہیں کیا دوست بھی دوست سے ملنے سے انکار کرتا ہے؟ ابراہیم موت تو تیری میری ملاقات ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے کہ ہم توبہ کریں، حکمرانوں کے پیچھے نہ پڑو، ان کو برا بھلا مت کہو، کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ نہ پاکستان کو بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں، یہ آسمان والا ہے، اپنے آپ کو بناؤ۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ میں شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں، بادشاہوں کا دل میرے ہاتھ میں ہے، کسی کو ظالم بنا کے بٹھاؤں، کسی کو عادل بنا کے بٹھاؤں۔ تم توبہ کرو اپنی ذات میں، فی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر دیکھو، باہر دیکھنا چھوڑ دو۔ جو سوال اللہ نے مجھ سے کرنا ہے وہ تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو۔ اے کیوں کیتا جی، اے کیوں کیتا جی، میرے کو اللہ نے پوچھنا، تجھے کدو آ گئے ہو پوچھنا ہے؟ صرف میں اپنی مثال دے رہا ہوں، سب کا یہی حال ہے، ایک دوسرے کے پر بوچھاڑ کرنا ہے، دیکھو جی کی کرتا ہے، دیکھو جی کی کرتا ہے، اے کیوں کیتا ہے؟ تو یہ سارا اللہ نے پوچھنا ہے، تم اللہ، تم نے تو خود اپنا حساب دینا ہے۔ اپنے حساب سے تو پہلے فارغ ہو جاؤ۔ کیا میں کروں؟ اقبال کے رحمت اللہ علیہ جیسا شاعر، مجھے ادب کا شوق ہے، میں نے ایسا شاعر نہ عربی میں نہ فارسی میں نہ انگریزی میں نہ اردو میں نے اور زبانیں تو مجھے آتی نہیں، میں نے نہیں ایسا شاعر دیکھا۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل، تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دل صد چاک بلبل کی، بلبل جو باغ میں رو رہی ہے کہ اس کا دل پھٹا ہوا ہے، تجھے اس کی کیا فکر ہے؟ تو اپنے آپ میں تو دیکھ، تو بھی تو سارا پھٹا ہوا ہے، ایک پتے ادھر ہے کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ فی انفسکم افلا تبصرون، سب کو برا بھلا کہنا چھوڑ، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کرو۔ 4 کام کر لو فرائض کے بعد، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، بد اخلاقی نہیں کرنی، حرام نہیں کمانا، سچ بولنا ہے، دیانتداری سے چلنا ہے، اچھے اخلاق رکھنا ہے، حلال کمانا ہے، 5 نمازیں ہیں، 30 روزے ہیں، کمائی ہے، یہ اتنے کو کام کر لو تو پاکستان کو اللہ جنت کا ٹکڑا بنا دے گا۔ ملک اللہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہارے اوپر مشکل آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور میں بے شمار گناہ تو تمہارے ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جوان بیٹھے ہو سارے، اس چاک کو کھولو اور اپنے اندر دیکھو، اپنے اندر کو بناؤ، اپنی غلطیاں ڈھونڈو۔ جب ہم اوروں کی غلطیاں دیکھتے ہیں تو پھر ہم اپنے بارے میں اندر ہو جاتے ہیں۔ اپنی غلطیاں دیکھو، ان کو سنوارو۔ فرد سے قوم بنتی ہے، قوم سے فرد نہیں بنتے، فرد سے قوم بنتی ہے۔ ہم اس وقت قوم نہیں ہیں، میرا ملک جھوٹ میں ڈوبا ہوا ہے، بددیانتی میں ڈوبا ہوا ہے، حرام خوری میں ڈوبا ہوا ہے، سارے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، قتل و غارت کے سلسلے ہیں، چاروں صوبوں میں بے گناہ انسان دشمنی پر قتل کیے جا رہے ہیں۔ 2 مجرم سب سے بڑی سزا پائیں گے، 2 مجرم سب سے بڑی سزا پائیں گے ایمان والوں میں، 2 مجرم سب سے بڑی سزا پائیں گے، ایک سود کھانے والا، دینے والا نہیں، سود کھانے والا، اور ایک بے گناہ کو قتل کرنے والا۔ میرے نبی کا فرمان ہے اگر ایک آدمی کے قتل پر ساری دنیا متفق ہو جائے، مار دو، بے گناہ ہے، مار دو۔ 7 ارب نے تو نہیں مارنا، ایک کو گولی لگنی ہوئی، لیکن 7 ارب کہہ رہے ہیں مار دو، بے گناہ ہے، اور وہ قتل ہو جاتا ہے، تو اللہ اس ایک کے بدلے میں 7 ارب کو جہنم میں ڈال دے۔ اس سال کی عورت سے شادی کرتا جن کے 2 شادیاں پہلے ہو چکی ہیں اور ہر شادی سے اولاد موجود ہے، اور آپ ایسے حسین ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، میرے محبوب کو دیکھتی تو سینے چیر کے بیٹھ جاتی۔ اور ام معبد ایک بدو عورت نے آپ کا حلیہ بیان کیا تھا، رأیت رجلا طاہر الوضاء ابلج الوجہ، میں نے ایک جوان دیکھا یوں لگا جیسے چاند زمین پہ اتر آیا۔ کیا کہیں گے؟ لم تعبہ فجلا لم تزری بہ سعلا، نہ پیٹ آگے نکلا ہوا، نہ سر کے بال اڑے ہوئے،
हसीन, देखते ही नजरों में जच जाने वाला, वसीम, जितना देखूं उतना देखने का शौक बढ़ता चला जाए, कसीम, जिधर से देखूं हुस्न ही हुस्न नजर आए, इन तकल्लम अलाहुल बहा, बोले तो नूर छा जाए, इन सकत अलाहुल वकार, चुप हूं तो वकार छा जाए, अदअज, मोटी आंख, अकहल, सुरमगी, अशकल, लंबी, अहवर, स्याह, अहदब, पलकें दराज, फी ऐनैहि ताज, आंखों में एक कशिश, फी सौतिही सहल, आवाज में जादू, फी उनुक़िही सता, गर्दन सुराहीदार, फी लिह्यतिही कफाफा, दाढ़ी बड़ी खूबसूरत, सहल अल खद्दैन, गाल बड़े खूबसूरत, ना पिचके ना उभरे, वली अल फम, होंठ जैसे गुलाब की पंखड़ी, बर्राक़ सनाया, दांत ऐसे थे मुस्कुराते थे तो दांतों से नूर निकलता दिखाई देता था, अज़ीम अल हामा, बड़ा सर, शदीद सवाद शार, स्याह काले बाल, रजल शार, नीम घुंघरियाले बाल, वासिल जबीन, चौड़ा माथा, अजज्जल हवाजिब, भमे गोल कमान जैसी, अशम, नाक यहां से उठा, अक़नल इरनैन, आगे से बारीक, लहू नूरुन यअलूहु, यहाँ नूर जगमग जगमग करता रहता था, इन फरकत अक़ीक़त व फरक व इल्ला फला, जब कभी मांग निकालते, कभी निकालते थे कभी नहीं निकालते थे, जब कभी मांग निकालते और पगड़ी शरीफ उतारते, टोपी उतारते तो मांग से नूर निकलता नजर आता था। ऐसे जवान को लड़की नहीं मिलेगी, ऐसा हुस्न व जमाल। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा वो सी रही थी कुर्ता सी रही थी कपड़ा, तो सुई गिर गई, तो कमरे में इतनी रोशनी नहीं तो उसके वो यूं कर रही थी। इतने में मेरे नबी अंदर आए तो आपके चेहरे के नूर से सुई चमकने लगी। ऐसा हुस्न जमाल। और 40 साल की औरत से शादी हो रही और 25 साल उनके साथ गुजार दिए, 50 बरस के हो गए, 50 साल के बाद 10 शादियां, जबकि शौक और ख्वाहिश खत्म होती चली आ रही होती है। मेरे नबी ने कहा, मा ज़व्वजतु व मा तज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समाए नज़ल बिही जिब्राइल। फरमाया, लोगों, मैंने जहां शादी की, मैंने जहां बेटी दी, पहले आसमान से वही आई, फिर मैंने कदम उठाया। फिर फरमाया, मैंने जहां शादी की, मैंने जहां बेटी दी, आसमान से बशारत आई कि सब जन्नती हैं, सब जन्नती। ये शौक की शादियां नहीं थी, ये उम्मत को सिखाने के लिए। मुआशरत के अहकाम बारिश की कतरों की तरह हैं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात के अहकाम मुख्तसर, 5 वक्त नमाज फिर छुट्टी, साल में 1 दफा ज़कात फिर छुट्टी, जिंदगी में 1 दफा हज फिर छुट्टी। लेकिन 24 घंटे मेरे साथ कोई लगा हुआ है, मैं किसी के साथ लगा हुआ है। मेरा कभी रूप बाप का है, कभी खामिद का है, कभी भाई का है, कभी बेटे का है, कभी ससुर का है, कभी चाचे का है, कभी मुखालिफ का है, कभी मस्जिद में है, कभी दुकान पर है, कभी जज की कुर्सी है, कभी एसी की कुर्सी है, कभी कायद है, कभी माताहत है, कभी अफसर है, कभी चपड़ासी है। मेरे तो लाखों रूप हैं। हर रूप में मेरा अल्लाह क्या चाहता है, बारिश के कतरों की तरह अहकाम है हमारी तरफ। उसमें से एक ये मजलिस है शादी की, कि एक लड़का और लड़की कैसे जिंदगी गुजारे, ये समझाने के लिए, खामिद और बीवी कैसे जिंदगी गुजारें, ये समझाने के लिए मेरे नबी ने 11 शादियां की और अपनी अरब की मुआशरत को तोड़कर अपनी मुआशरत उन पर नाफिज फरमाई और अपनी खूबसूरत जिंदगी उन तक पहुंचाई। अरब में औरत को जलील समझा जाता था, अब भी कोई खास इज्जत कोई नहीं है। तो मेरे नबी ने फरमाया, खैरुकुम ले अहले, सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करता। अना खैरुल ले अहली, और तुम सब में मेरा सलूक अपनी बीवियों के साथ सबसे अच्छा है। आप मजलिस में तशरीफ फरमा है, तन्हा नहीं बैठे हुए, लोग बैठे हुए। एक सहाबी पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत, आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत? क्या जिंदगी समझाई है मेरे नबी ने। भाइयों, कुछ सीरत पढ़ा करो अल्लाह के वास्ते, सिर्फ अखबार दे मगर ही ना लगे रहा करो। मेरे नबी की जिंदगी कुछ पढ़ा करो, सहाबा की जिंदगी पढ़ा करो, सहाबियात की जिंदगी पढ़ा करो।
میرے نبی سے مسجد میں الگ نہیں، اکیلے نہیں، مسجد میں لوگوں کے سامنے ایک شخص پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے۔ ہمارے ماحول میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے مجھے اپنی بیوی سے سب سے زیادہ پیار ہے؟ اس سے ویلے انہا فتوہ لا بے ران مرید آ گیا انہیں آئے ویکھو بھائی زان مرید آ گیا جی۔ جس سے سب سے زیادہ محبت کرنی تھی اسی کو سب سے زیادہ ذلیل کرتے ہیں۔ دیکھو سب سے اہم رشتہ، میری بات غور سے سننا چونکہ ہمارا معاشرہ اس کو شاید ہضم نہ کر سکے تو آپ بھی نہیں کر سکیں گے، سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے، سب سے مقدس رشتہ ماں باپ، سب سے مقدس رشتہ ماں باپ، لیکن سب سے بنیادی رشتہ خامد اور بیوی ہے۔ اللہ نے پہلا رشتہ جو دھرتی پہ قائم کیا وہ ایز اے ماں باپ نہیں، ایز اے خامد اور بیوی۔ آدم کو خامد بنایا، حوا کو بیوی بنایا، پھر انہی کو ماں باپ بنایا، انہی کو دادا دادی بنایا، انہی کو نانا نانی بنایا، انہی کو ساس اور سسر بنایا۔ سارے رشتے خامد اور بیوی سے جنم لیتے ہیں، آگے یہی دو رشتے روپ بدلتے ہیں۔ خامد اور بیوی کا رشتہ سب سے بنیادی ہے، سب سے اہم ہے، سب سے بڑا ہے، اور سب سے پہلا ہے اور سب سے آخری ہے۔ پہلا رشتہ بھی خامد اور بیوی کا قائم ہوا، اور دنیا میں بھی آخری رشتہ خامد بیوی رہ جاتا ہے۔ پتران دی شادی ہو گئی، دیاں دی بھی شادی ہو گئی، بڈھا بڈھی کر لے بیٹھے۔ ہمارے دیس کی کہانی کیا، میرے گھر کی کہانی؟ میں تبلیغ میں، میرا چھوٹا بھائی لاہور میں، بہنیں اپنے گھر، ماں پیو کلے بیٹھے ہوئے، ہمارے پاس آنے کے لیے تیار نہیں، اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر باپ فوت ہو گئے تو ہم نے منتیں کر لیں اپنی ماں کی کہ میں فیصل آباد میں رہتا ہوں، میرا بھائی لاہور میں ہوتا ہے، کہ ساڑھے کو لا جاؤ نہ پتر، میں توڑے پیو دی جا نہیں چھڑنی۔ نہیں آئے ہمارے پاس، تنہا زندگی گزار دی۔ ہم تو آئے مہمانوں کی طرح آئے اور چلے گئے، تنہا زندگی گزار دی۔ تو پہلا رشتہ خامد اور بیوی، آدم اور حوا۔ پھر دنیا میں بھی اگر زندگی ہے، پہلے مر جاؤں تو الگ بات ہے، اگر زندگی ہے تو پھر آخری رشتہ خامد اور بیوی، اور جنت میں جا کے ہمیشہ کا رشتہ خامد اور بیوی۔ ہر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اور ہر عورت اپنے خامد کے ساتھ جنت میں جوڑا جوڑا ہوں گے، بچے اپنی جنت میں، ماں باپ اپنی جنت میں، ساس سسر اپنی جنت میں، بھائی بہن اپنی جنت میں۔ جنت میں بھی خامد اور بیوی کا اللہ نے ساتھ بنایا ہے۔ یہ رشتہ سب سے اہم رشتہ ہے۔ اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات اتاری، اور اس میں دخل اندازی کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا، اولاد کو بھی نہیں چھوڑا کہ خامد اور بیوی کے رشتے کو۔ بعض بیویاں ایسی نادان ہوتی ہیں کہ اولاد کی محبت میں خامد کو ڈیگریڈ کرتی ہیں، بعض خامد ایسے نادان ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے احترام میں بیوی کو ذلیل کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کی سن سن کر اپنی بیوی کو مارتے پیٹتے ذلیل کرتے ہیں۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، ان دونوں سے میرے اللہ نے روکا ہے۔ خامد اپنی بیوی کو سب سے زیادہ عزت دے، بیوی اپنے خامد کو سب سے زیادہ عزت دے۔ حقوق میں سب سے بڑا حق اب خامد اور بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ ان سے نسل چلنی ہے، ان سے نسل چلنی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، بیوی کے ذمہ خامد کی روٹی پکانا شریعت نے نہیں لگایا، تو خامد کے ماں پیو کی روٹی کیسے ذمہ ہوگی؟ خامد کے بہن بھائیوں کی روٹی کیسے ذمہ ہوگی؟ کتنی بہنوں نے گھر اجاڑ دیے بھائیوں کی، کتنے ساس سسر نے اپنے بیٹے کے گھر اجاڑ دیے۔ یہ چاروں طرف پھیلی ہوئی کہانیاں بتا رہا ہوں، کوئی خواب نہیں سنا رہا ہوں، کوئی باہر کی زندگی نہیں بتا رہا ہوں، کہ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا ہے اگر شریعت کا پتہ ہو، اور بہت برا ہے اگر شریعت کا پتہ نہ ہو۔ چڑا چڑی بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو گھونسلہ الگ بناتے ہیں کہ ساس سورا کے دائیں سرتے نہ آ پاوے۔ ہمارے دوست ہیں مار ظفر حراج، میں تو ان کی بات سن کے حیران ہو گیا، مطلب کوئی دین کا پتہ کوئی نہیں، شریعت کا پتہ کوئی نہیں، بہت شریف آدمی، ہمارے قریب پڑوسی ذمہ دار ہیں۔ تو ان کے بیٹے کا نکاح پڑھانے میں گیا، جیسے ابھی عزیز کا نکاح پڑھانا، ان کے بیٹے کا نکاح تھا، تو ابھی مہمان نہیں آئے تھے تو میں سے بیٹھے تھے، تو مجھ سے کہنے لگے مولانا صاحب میری بیگم میں نے آخیا کہ گل سن آپ ہن ہنڈ گئے ہیں، ان کر میرے پوتر دا گھر وکھرا بنا۔ او نوے اساں کہے دی دھی لائے تے آوی تو مڑا سائیں اودے سر تے بیٹھے ہوئی، پہلے میرے پوتر دا گھر وکھرا بنا، اودی ڈولی وکھری لایا تو مڑ میں شادی کرساں پتر۔ چلو وہ تو طاقت رکھتے تھے، انہوں نے الگ گھر بنایا۔ شریعت نے یہ عورت آنے والی لڑکی کا حق رکھا ہے کہ اگر خامد کے پاس طاقت ہے تو اس کو الگ گھر دے، اگر وہ ڈیمانڈ کرے کہ آپ مجھے الگ گھر لے کر دیں تو یہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے، حق تلفین اس آنے والی کا حق ہے کہ اس نے تیری نسل کو سنبھالنا ہے۔ اگر یہ ساس کی بھی سنے،
ससुर के भी सुने, नंदों के भी सुने, देवर के भी सुने, फिर तेरी भी सुने, तो ये तो पागल है, ये बच्चे कहां से पालेगी? ये बच्चों की तरबियत कब करेगी? ये तो दिन को रोएगी कि सस आखे, रात को रोएगी सौरे आखे, अगले दिन आखेगी मैंने तो तेरी बहन आखे है। तो इसको तो बच्चे पालने का वक्त नहीं। हमारी नस्ल क्यों बर्बाद हो गई कि माओ ने अपनी ड्यूटी छोड़ दी है। 3 साल का बच्चा स्कूल में डाल रहे हैं, भला स्कूल वालों ने केड़ी फिक्र है, उन्हें तो पैसे लेके उन्हें खिडावना। मेरे नबी ने कहा 7 साल तक तो नमाज भी ना कहो, गले से लगा के रखो। 7 साल तक नमाज भी ना कहो, बस उसको करीब करो, करीब करो, करीब करो। 10 साल में जाके नमाज कहो। 3 साल के बच्चे को डालते हैं स्कूलों में, उसके लाशऊर में माँ बाप से नफरत पैदा हो जाती है। ये मेरी अब बीती है। अल्लाह ने मुझे तबलीग में लगा दिया तो शरीयत पढ़ने के बाद अल्लाह ने मेरा सर झुका दिया, वरना मैं तो बिल्कुल बागी होता। तो मेरे नबी फरमा रहे हैं 7 साल तक नमाज भी ना कहो, बस सीने से लगा के रखो, ताकि तुम्हारी सिफात मुंतकिल हो और तुम्हारी मोहब्बत उनके अंदर मुंतकिल हो। तो जब बीवी पर पूरे घर का बोझ पड़ गया तो वो अपने बच्चों को कब पालेगी और बच्चों की कब वो तरबियत करेगी? वो तो सुबह से शाम तक चूल्हे पर थक चुकी है, और ऊपर से जो ताने हैं वो अलग हैं, जली कटी, कभी सास कह रही, कभी ससुर कह रहा, कभी बहनें, कभी देवर। तो वो तो बिल्कुल बेचारी पागल हो जाती है। कहीं इसका उलट भी होता है, आने वाली ऐसी आती है कि पूरे घर को तबाह करके माँ बाप को भी धक्का दिला के अपने खामिद को लेके निकल जाती। ऐसा भी है, लेकिन ये बहुत कम है। इब्तिदाई रिश्ता खामिद और बीवी है। खामिद और बीवी ये इब्तिदाई रिश्ता है। अल्लाह ने आदम को बनाया और हव्वा को साथ बीवी बनाया, औलाद बाद में दी। और एक और बात, आदम को बना दिया मिट्टी का पुतला इकट्ठा करके, मिट्टी इकट्ठी करके पुतला बना दिया। 40 साल के बाद रूह डाली, चल भाई जा जन्नत, और अकेले भेज दिया, बीवी नहीं दी। हालांकि अल्लाह चाहता तो साथ ही हजरत हव्वा की मिट्टी का ढेर भी लगा देता, उसका पुतला भी थप देता, फरिश्तों से थपवा देता, और फिर 40 साल के बाद दोनों को इकट्ठा जन्नत में डालता। बहुत सारे पैगाम, इसमें बहुत सारे पैगाम। ताखीर साथ नहीं बनाया, देर से भेजा, इंतजार कदर को बढ़ाने के लिए कि औरत की कदर करना, कमजोर जात है, कमजोर मखलूक है, कदर करना। दूसरा, पहले दिन पुतला नहीं बनाया कि नंगा पड़ा हुआ हो। औरत का पुतला नंगा हो, मिट्टी का हो, पत्थर का हो, तो उसमें क्या कशिश? तो इन मर्द के लिए कशिश कोई नहीं, तो फरिश्तों को क्या कशिश थी? पहले दिन से औरत को पर्दे में बनाया, बेपर्द नहीं किया, बेपर्द नहीं किया, उसका पुतला नहीं बनाया, उसे नंगा नहीं छोड़ा, उसको पहले दिन से कवर्ड। और कैसे बनाया? फरिश्तों को की आंखों पे पर्दा और आदम को सुला दिया। आदम अलैहिस्सलाम सोए हुए हैं, फरिश्तों की आंखों के सामने पर्दा डाल दिया गया। जब आदम उठे हैं, और एक और बात, जन्नत में रहकर भी आदम अलैहिस्सलाम का दिल नहीं लगता था, उदास उदास रहते थे। अम्मा आई तो बाबे दा दिल लगा, तो उदास रहते थे जन्नत में। जब आंख खुली तो अपने लेफ्ट साइड पे एक खातून सर से लेकर पांव तक लिबास में। आपने सुना है ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे खूबसूरत हस्ती पैदा किए गए। ये मर्दों में, औरतों में सबसे खूबसूरत हजरत हव्वा को पैदा किया। कौन है? कहते हैं अल्लाह की आदम तेरी बेगम। कौन है तेरी बेगम? निकाह पढ़ाया, फेंका, आदम मेहर अदा करो। तो उन्होंने पूछा क्या मेहर दूं? तो वहां तो सोना चांदी ढेर लगे पड़े थे। अल्लाह ताला कहते दा मन सोना चाह के दे दे। मेरे अल्लाह ने कहा तेरी नस्ल में मेरा आखिरी हबीब आने वाला है, उस पर एक दफा दरूद पढ़ दे, ये महर है। सीधे हाथ में बरकत है। पैदा किया उल्टी तरफ से। उल्टी तरफ से क्यों पैदा किया है? कि उल्टी तरफ दिल है और दिल के नीचे जो पसली है वहां से पैदा किया। इसमें पैगाम क्या दिया कि औरत जिस रूप में हो, पहला रूप उसका बीवी बना, फिर वो मां बनी, फिर उस आगे बेटी का रूप है, फिर बहन का रूप है, फिर खाला है, फूफी है, दादी है, नानी है, सास है। जिस रूप में भी औरत है उसको दिल के करीब जगह दो। ये दिल के नीचे से पैदा करने में ये पैगाम दिया गया है। इसे जलील ना करो, इसे ख्वार ना करो, इसे बेइज्जत ना करो, इस पर शिद्दत ना करो। तो पहला बुनियादी रिश्ता खामिद और बीवी है, और आखिरी रिश्ता भी खामिद और बीवी है। लेकिन इस वक्त हमारे मुआशरे में खामिद से ज्यादा उसके माँ बाप हक जितलाते,
خامن سے زیادہ اس کی بہنیں حق جلاتی ہیں، خامن سے زیادہ اس کے رشتہ دار حق جتلاتے ہیں، اور جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر بیوی سے متنفر کرتے ہیں، اور کہیں بیوی کو خامن سے متنفر کرتے ہیں، آپس میں لڑائی لڑا کے پھر خوش ہوتے ہیں۔ میرے نبی سے پوچھا جائے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے کہا عائشہ سے۔ اللہ، وہ جھیپ کے کہنے کے نہیں، میں پوچھ رہا ہوں لوگوں میں آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ کہتے ابو بکر سے۔ تو آپ نے پھر کہا ابوہا، مجھے عائشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے۔ پھر پہلے عائشہ کا، تو پھر کہتے ابو بکر۔ تو آپ نے کہا نہیں، ابوہا، مجھے عائشہ کے باپ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ یہ آپ کو میسج دیا ہے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے، کوئی عشق نہیں چڑھا ہوا تھا، میسج دینا۔ ہم عائشہ چھوٹی عمر کی تھی، ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے، آٹا گوندھ کے دیتے تھے، پھر جب ان کو آٹا گوندھنا آ گیا پھر چھوڑ دیا، پھر ان کو سامنے بٹھا کر لقمے بنا کے کھلاتے تھے۔ پھر ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گوشت کا ٹکڑا، وہاں بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے پکائے جاتے تھے، تو کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور ایسے 2-4 جگہ سے نوچا اور پھر رکھ دیا، سارا کھایا نہیں جاتا تھا، تو اللہ کے نبی اسی کو اٹھاتے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر، جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے یوں کاٹ کے دکھاتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گلاس اٹھایا پانی پینے کے لیے، جہاں ہونٹ لگائے پہ گلاس رکھ دیا، بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے، تو حضرت ہمارے نبی اٹھاتے تھے، جہاں عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے۔ یہ آپ کو سکھانے کے لیے ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ یہ میرے نبی کی معاشرت ہے، یہ میرے نبی کی زندگی۔ گھر میں جھاڑو دیتے، اپنے کپڑے خود دھوتے، کوئی چیزیں بکھری پڑی ہوتی تو بیوی کو نہیں ڈانٹتے، خود اٹھ کے سیٹ کر کے رکھ دیتے، گھر والوں کے ساتھ مل کر برتن دھوتے، صفائی کرتے، گھر والوں کے ساتھ مل کر۔ یہ میرے نبی کی ایک خوبصورت زندگی ہے۔ بھائیو بہنوں، ہم بھلا چکے ہیں بیوی کے لیے خامد کو سب سے بڑا حقدار۔ بعض لڑکیاں ایسی نادانی کرتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی آنکھ کو دیکھ کے چلتی ہیں۔ شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامند کا ہے، شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامند کا ہے۔ ماں باپ پیچھے چلے جاتے ہیں، بہن بھائی پیچھے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ نادانیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی ماں باپ اپنی بچی کو اپنے قابو میں رکھنے کی ترتیبیں سوچتے ہیں تو وہ بھی اپنی بچی کا گھر برباد کر دیتے ہیں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے خامند۔ ایک خاتون ہے، یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے تو میرے اوپر میرے خامند کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرے خامند کے جسم پر زخم ہو، زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے زخم صاف کرے تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ خامند کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، یعنی قاب قوسین او ادنا آپ کا مقام ہے۔ اللہ پاک کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہوا ہے، اور آپ ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں کہ ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، اما عائشہ ساتھ ہیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا بھئی آگے چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے۔ جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ عائشہ نے نہیں کہا، میرے نبی نے کہا دوڑ لگاؤ گی؟ آج کل کا کوئی علامہ بھی یہ نہیں کرے گا۔ عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کہا جی لگاؤں گی۔ تو دوڑ لگائی تو عائشہ فرماتی ہے میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے، چاہے آپ جان بوجھ کے آستہ ہوئے ہوں ان کی دلجوئی کے لیے۔ کچھ سال گزر گئے، پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے تو آپ نے صحابہ سے کہا بھائی آگے چلے جاؤ، تو سارے آگے چلے گئے، غائب ہو گئے۔ عائشہ دوڑ لگائیں؟ کہا جی لگائیں۔ تو فرمایا کہ ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی، جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، تو پھر آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک، عائشہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گیا، اس دفعہ تو آگے نکل گئی، آج میں آگے نکل گیا۔ یہ میرے نبی کی معاشرت ہے کہ بھری محفل میں کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ اور عرب میں عیب تھا، جیسے ہمارے ہاں بھی عیب ہے کہ کوئی بھری محفل میں کہ مجھے بیوی سے سب سے زیادہ پیار، تو تیری ماں کتنے گئی؟ ماں کا اور خانہ ہے، بیوی کا اور خانہ، ماں کی اور جگہ ہے، بیوی کی اور جگہ ہے۔ تو میں آپ سب سے کہتا ہوں ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو۔ بڑے ہو تو بڑے بنو، ہمارے نبی آپ سسر بھی ہیں، آپ نے 4 بیٹیوں کی شادیاں،
دو تو ایک ہی کو دیتی عثمان رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عثمان کے نکاح میں، ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زینب، اور سب سے پیاری محبوب بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی 3 نکاح بڑے سادہ کیے، حضرت فاطمہ کا نکاح بڑے دھوم دھام سے کیا۔ ان کا رشتہ لے کر صدیق آئے، یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں آپ چپ رہے۔ پھر حضرت عمر بعد میں گئے، یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں آپ چپ رہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے کہا علی تو جا، تجھے دے دیں گے۔ کہنے کہ میں تو بہت غریب ہوں، مجھے کہاں دیں گے۔ حضرت علی کا ذاتی گھر بھی نہیں تھا، کسی سے ایک کوٹھا مانگ کے اس میں رہ رہے تھے مدینہ میں۔ کہنے تو جا جا۔ تو یہ مسجد میں پہنچے، اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایسا روب طاری ہوا کہ بولے ہی کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی کو تو پتا ہے کہ کیا ہے اور کس لیے ہے۔ صاحب نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ۔ کہا لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ اچھی ہیں۔ صاحب نے کہا انشاءاللہ، اتنا کہا انشاءاللہ، اور چپ ہو۔ تو حضرت علی چپ کر کے اٹھ کے باہر آ گئے، صحابہ باہر کھڑے ہوئے تھے۔ تو کہنے لگے یار دیکھا نا، میں تمہیں پہلے ہی کہتا تھا مجھے نہ بھیجو، انکار ہو گیا، بولے ہی کچھ نہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے جنہوں نے بھیجا تھا وہ کچھ تو کہا ہوگا، کہ بس انشاءاللہ کہا تو اللہ کے بندے ہاں ہو گئی، نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے، یہ ہاں کیوں نہیں کی؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ ہاں کیوں نہیں کی؟ گھر گئے، فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں، اس لیے ہاں نہیں کی۔ ہم تو بیٹیوں سے پوچھتے نہیں، عیب سمجھتے ہیں بیٹیوں سے پوچھنا۔ یہ میں گاں نو بن چھڑیا قلعے نال، ایویں اسی دھیاں نو بن چھڑنے قلعے نال۔ مجھے ایک اپنی مطلب برادری لیول کے ایک خاتون کا فون آیا کہ مولانا پڑھایا مجھے لاہور میں اچھے کالجوں میں، اور میری منگنی کرتے وقت مجھ سے پوچھا ہی نہیں، اور ایک شرابی سے منگنی کر کے مجھے اطلاع دی سی تیری منگنی کر چھڑی ہے، فلانی تاریخ نو تیرا نکاح بھی ہونا ہے۔ مجھے آج تک گلہ ہے، پوچھ لیتے، اگر نہیں پوچھا تھا چلو میں انہاں ساڑھے پنجاب وچ کوئی نہیں پوچھ دے، گاں موج دی طرح ٹور چھڑ دین، تو چلو اتنا تو ویکھ لیندے بھی کم از کم شراب تا نہ پیندا ہویا۔ ایک شرابی نال میرا نکاح کر چھڑ، ساری زندگی اڈیاں رگڑ رگڑ میری گزر گئی۔ علی جیسا رشتہ آیا ہو تو اوپر سے حکم بھی آ چکا ہو کہ علی کو ہی دینا ہے، تو پھر آپ فاطمہ سے پوچھیں فاطمہ تیرا رشتہ آیا ہے علی کا کر دوں؟ حضرت فاطمہ نے ہاں کی تو پھر مسجد تشریف لائے۔ یہ آپ کو معاشرت سکھائی جا رہی کہ بیٹیوں سے بھی پوچھو، زندگی انہوں نے گزارنی ہے، تم نے تو نہیں گزارنا۔ بس میری غیرت دا سوال ہے، میں اتنا ہی کرنا نہیں تھا بیٹھی رہے۔ میری اپنی فیملی میں اتنی عورتیں بوڑھی ہو کے قبروں میں چلی گئیں، بس اتنا ہی کرنا نہیں کرنا تھا بیٹھی رہے، وہ بیٹھی رہ گئیں۔ یہ ظلم و ستم ہے جو تمہاری عدالت میں بھی نہیں آتا، کوئی کیس بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی عدالت میں کیس درج ہو چکا ہے کہ میرے نبی نے علی جیسے داماد کے لیے بھی پہلے پوچھا، حالانکہ اوپر سے اشارہ ہو چکا ہے۔ ابھی بتاتا ہوں میں، فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ ہے کر دوں؟ انہوں نے کہا کر دیں۔ پھر کہا بلاؤ، پھر علی آئے، علی جمع کرو لوگوں کو، مسجد ساری بھر گئی، تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، حضرت علی کو ایسے سامنے بٹھایا، کہا لوگوں مجھے جبریل اللہ کی طرف سے پیغام دینے آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ آسمان سے وحی بھی آئی ہو اور پھر بھی پوچھا جائے، یہ میرے نبی کی معاشرت ہے۔ ہم تو پوچھنا عیب سمجھتے ہیں، اور اسے ذلت سمجھتے ہیں۔ پھر آپ نے اتنا بڑا اہتمام کیا، مسجد نبوی پرانی جو آپ کے زمانے کی تھی، بہت بڑا ہال تھا، اس کا بھرا ہوا تھا، آپ نے سب کو شہد کا شربت پلایا، خود نکاح پڑھایا، نکاح کا خطبہ پڑھ کیا، پھر کہا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درم مہر کے عوض تمہارے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے قبول کیا، اور سجدے میں چلے گئے اور زور سے دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک واننی من المسلمین۔ میرے نبی نے کہا آمین، زور سے کہا آمین، نکاح ہو گیا۔
रुखसती हुई 6 महीने बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद। 3 रिवायात हैं, फौरन 4 रिवायात, लेकिन ज्यादा सही है देर के बाद, फौरन नहीं हुई, कुछ अरसे के बाद रुखसती हुई। हजरत अकील आपके भाई वो कहने लगे अली अब रुखसती हो जानी चाहिए। तो ये दोनों मिलकर आए सलमान फारसी के पास कि सलमान भाई हमारी रुखसती करवा दो। सलमान फारसी का बड़ा एहतराम था, उन्होंने जाकर बात की उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से। उम्मे सलमा ने बात की, अल्लाह के नबी से कहा हाँ हाँ आ जाए, ले जाए, आ जाए, ले जाए। तो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी ऊंटनी लेकर आए। तो हजरत अली का घर वो किराए पर घर था एक कोने पर, तो वहां अस्मा बिन्त उमैस और उम्मे ऐमन गई और उसके फर्श को लेवल किया, फर्श में सुर्ख मिट्टी डाल के उसको लेवल किया और दीवारों की पोछा पाची की और वहां खोटियां लगाई कपड़े टांगने के लिए। आपने हजरत आयशा तो हजरत उम्मे हबीबा, हजरत उम्मे सलमा से फरमाया तुम्हें पता है ना मुझे फातिमा से कितना प्यार है, इसे दुल्हन बनाओ। दुल्हन बनाना सुन्नत है, दुल्हन बनाओ, सो दुल्हन बनाओ। तो आपको दुल्हन बनाया गया। फिर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए सलमान फारसी और अकील के साथ, ऊंटनी को दरवाजे पर बिठाया। तो आपने अली का हाथ पकड़ा, अंदर तशरीफ ले गए और फातिमा का हाथ पकड़ के अली के हाथ में दिया और कहा बेटी मुझे अपने खानदान में जो सबसे ज्यादा महबूब था मैंने तेरा हाथ उसके हाथ में दिया है। फिर कहा अली तुझे नबी की बेटी मुबारक, नबी की बेटी मुबारक। फिर आपने से प्याले में पानी मंगवाया और उसमें आखिरी 2 सूरतें पढ़ के दम भी किया, थूक भी डाला। फिर उसमें से उंगलियां डाल के उनके सीने पर छिड़का तो दोनों पी लो, दोनों को पिलाया। फिर बाहर तक छोड़ने आए, हज़रत अली ने आपको ऊंटनी पे बिठाया। आपने 2 औरतों को साथ भेजा, उम्मे ऐमन और अस्मा बिन्त उमैस। ये छोटी सी बारात जाकर अली के घर उतरी और आपने हज़रत अली से फरमाया कि मैं इशा पढ़ के आऊंगा, मेरा इंतजार करना है। तो इशा की नमाज के बाद आप तशरीफ ले गए, आपने दोबारा प्याले में पानी मंगवाया और उस पर आखिरी 2 सूरतें पढ़ के दम किया। फिर उनके सीने पर छिड़का, यहाँ बाजुओं पर छिड़का और कमर पर छिड़का और दुआ दी अल्लाहुम्मा अस्जद्दहुमा वजमा शमलहुमा व बारिक अलैहिमा व अखरिज मिनहुमा ज़ुर्रियतन सालिहा। ये दुआ दी आपने उस वक्त कि मेरे मालिक इनके जमा होने में बरकत अता फरमा और इनको सादतें अता फरमा और इनको नेक औलाद अता फरमा। यूं मेरे नबी ने अपनी बेटी को रुखसत फरमाया। अगले दिन आपने हज़रत अली को बुला के फरमाया अली वलीमा भी करना है। कहने के या रसूल अल्लाह मेरे पास तो कुछ नहीं। तो आपने कहा, तो साथ में नबी वकास कहने के या रसूल अल्लाह मेरे पास एक छतरा खड़ा है, छतरा लाओ। ज़ुबह किया गया, आपने उसमें छुआरे डलवाए, कोरमा बनवाया, कोरमा, और अपनी तरफ से हजरत अली को पैसे दिए कि जाओ जाओ छुआरे घी शहद खरीद के लाओ। तो अली रज़ी अल्लाह तआला ने 5 दिरहम के छुआरे खरीदे और 3 दिरहम का शहद खरीदा और 1 दिरहम का घी खरीदा। 9 दिरहम थे टोटल। आपने काफी सारा आ गया तो छुआरों की गुठलियां निकलवा के उनको पिसवाया, फिर शहद और घी में मिलाया और एक स्वीट डिश तैयार की और उसको हजरत अली के वलीमे में आपने अपनी तरफ से पेश किया। तो उस दिन ताजा रोटी जौ की पकाई गई और देग पर मेरे नबी खुद बैठे खाना खिलाने, तकसीम करने खुद बैठे। अब एक छतरा है, 13-14 किलो गोश्त है, 15 किलो, तो 50 आदमी खा लेंगे। आपने कहा सारे मदीने को दावत है, सारे मदीने वाले जितने भी आए, और मेरे नबी खुद देग से निकाल निकाल के खिलाते रहे। सारा मदीना वलीमा फातिमा का खा गया और देग भरी पड़ी थी। तो वलीमे में तकल्लुफ जायज है, सादगी भी जायज है, सादगी भी सुन्नत है, तकल्लुफ भी सुन्नत है। हाँ, जो हमारी खुराफात हैं, फजूलियात हैं, ये तबाह कुन हैं, इनसे बचना बड़ा जरूरी है। और भाइयों, किसी की शादी हो, इस बच्चे की हो रही है, ये अफसर है, एक रेहड़ी वाले की हो, किसी भी घर की आबादी का एक ही सबब है, वो मीठा बोल है, वो अच्छा सलूक है। जिसकी बेटी को ले जा रहे हो उसे इज्जत देना, और ये जो जा रही है ये उनको अपना माँ बाप समझे, अपने खामिंद के माँ बाप को अपने माँ बाप समझे। जाते ही लकीरें लगाना ना शुरू कर दे, मैनू वखरा कर दे, नुआइदे कर दे, नुआइदे कर। वो अपने घर का एक फर्द बन के जिंदगी गुजारे। जो लेके जा रहे हैं उनके जिम्मे है कि उसको बेटी बना के ले जाएं। ससुराल जो होते हैं वो हमेशा ऐब देखते हैं, खूबियां उन्हें नजर ही नहीं आती। तो खटपट तो होती रहती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। खटपट को सुलह में बदलो, मजीद चढ़ाई झगड़ा ना बढ़ाओ। मेरे नबी हजरत फातिमा के घर आए, देखा तो आप उदास बैठी,
आपने कहा फातिमा बेटी क्या हुआ? कि मेरा और अली का झगड़ा हो गया। अच्छा, खुद गए बेटी के बाप होकर, देखा तो हजरत अली मस्जिद में सोए हुए थे। आपने उनको उठाया, कहा या अबा तुराब कौम, आपको ये टाइटल यहां मिला, ए अबू तुराब। फरमाया करते थे कुल कायनात मिलती तो इतनी खुशी न होती जितना इस टाइटल की खुशी है। अबू तुराब कहने का क्या मतलब था कि इजहार मोहब्बत के लिए ऐसे टाइटल दिए जाते थे। तो अबू तुराब कहकर ये मैसेज दिया कि मियां बीवी की लड़ाई होती रहती है, मैं तुझसे वैसी मोहब्बत करता हूं जैसे पहले करता था। ये मैसेज दिया उसने। अब हज़रत अली को लाए उठाकर और घर में तशरीफ लाए। ना अली की सुनी ना फातिमा की सुनी। हाँ भाई अली की मसला है, हमें फातिमा क्या मसला है? ये मसले सुन सुन के भी ज्यादा लड़ाई हो जाती है। सुलह कराने वाले भी आप हो 2-4 लितर मार के आ जाते। तो मेरे नबी ने क्या किया? सुभान अल्लाह, जमीन पर लेट गए, इधर अली को लिटाया, इधर फातिमा को लिटाया। अली का हाथ अपनी नाफ पे रखा, फातिमा का हाथ उनके हाथ पे रखा और बेटी के हाथ पर अपना हाथ रखा। फिर फरमाया कहो हमारी सुलह हो गई। अली कहो, फातिमा कहो। दोनों ने कहा हमारी सुलह हो गई। आप उठे, खुश खुश बाहर आए, चेहरा ऐसे गुलाब के फूल की तरह। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। फरमाया अली और फातिमा की सुलह करा के आ रहा हूं। तो खटपट हो जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ये वो घर है, मैं इस घर की क्या तारीफ कर सकता हूं। तो मैं आगे का एक कौल सुना देता हूं इब्न अब्बास का कि जन्नत में नूर की चमक उठेगी। सारी जन्नत ही कहेंगे ये नूर कैसा नूर है भाई जो सारी जन्नत के नूर पर छा गया। तो फरिश्ते बताएंगे कि ओ जन्नतुल फिरदौस में अली और फातिमा बैठे हैं, किसी बात पे हंसे हैं, उनके दांतों से जो नूर निकला है उसने जन्नत को रोशन कर दिया। लेकिन खटपट यहां भी हो गई। इनसे बड़ा घर मेरे नबी का है, वहां भी खटपट। एक दफा आपने हजरत आयशा से कहा मुझे पता लग जाता है जब तुम मुझ पे नाराज होती है, मुझे पता चल जाता है। उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह आपको कैसे पता चलता है? कि जब तू मुझ पे नाराज होती है ना तो तू कसम उठाते हुए कहती है इब्राहिम के रब की कसम, और जब मुझ पे राजी होती है तो फिर तू कसम उठाते हुए कहती है मोहम्मद के रब की कसम। ऐसे मुझे पता चल जाता है जब तू कहते हैं ना इब्राहिम के रब की कसम, तो मुझे पता चल जाता है कोई खटपट हो गई है। तो नबी के घर में भी हो जाती है। ये मसला तो खत्म होगा जन्नत में। हमारी जिम्मे है कि इन चीजों को कम करें। ये एक मेरे नबी की मुआशरत है मेरे भाइयों, इसे सीखो, इसे समझो, इसे पढ़ो। भाइयों मेरा नबी एक जिंदगी देकर गया है। ये चूंकि शादी का मौका है इसको मैंने तफसील से बयान किया है, इसकी तफसील बयान ही नहीं की जाती। ये इतनी जरूरी है जितनी नमाज जरूरी है। नमाज तो 5 वक्त पढ़ेंगे, जिंदगी 24 घंटे रूप बदल रही है। हर रूप में मेरा नबी क्या चाहता है इसको सीखो, इसको समझो। करोगे अल्लाह आपको चमकाएगा, बनाएगा। अपनी कमाइयों में हलाल लाओ, हराम से बचो। जज भी बैठे हैं, वकील भी बैठे हैं, किसी जालिम के वकील न बनो। वला तकुल लिल खाइनीन खसीमा। आपको एक आयत में जुडिशरी, जज, मुकन्निना और वकला का पैगाम अल्लाह का सुना देता हूँ। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़। अस्सलाम वालेकुम। आपने मौलाना तारिक जमील का ये बयान समाअत फरमाया, जज़ाकल्लाहु खैरा। मज़ीद ऐसे बयान सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेकी की बात सुनते रहें, शेयर करते रहें, जो सदका जारी है। जज़ाकल्लाहु खैरा।